اور ویلکم کیجیے ہولی اسپرٹ کو. اور آج کا سرمن ججمنٹ اینڈ وار ایٹ کفرنہوم اینڈ بیبیلون. بابل اور کفرنہوم پر افسوس اور عدالت. تو یہ وائٹ تھرون سیریز کا آج کا یہ سرمن ہوگا. متی کی انجیل 11واں باب 20ویں آیت سے 24ویں آیت تک. وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت سدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے. مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم اروا میں اترے گا. کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا. مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. اور ایک ریفرنس مکاشفہ 17 باب پہلی آیت سے 7ویں آیت تک. اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے. پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا. وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے ساتھ سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا. یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جوہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں. اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالے دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا. اور اس فرشتہ نے مجھ سے کہا، تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا جو اس پر سوار ہے، جس کے ساتھ ساتھ 10 سینگ ہیں، تجھے بھید بتاتا ہوں. اور ایک آیت 18واں باب مکاشفہ اور اس کی 8ویں آیت. اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خدا قوی ہے. اور 20ویں آیت، اے آسمان اور اے مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں، اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا. آمین. یہ سٹیز کے حوالہ سے ہے، ملکوں کے حوالہ سے ہے. جو آج کے دنیا کے حالات ہیں، ملک اور شہر، ایون ہمارے علاقے جہاں ہم رہتے ہیں، فوکس کرانا چاہوں گا کہ خدا زندگیوں کا بھی جائزہ لیتا ہے. جو ریپینٹ نہیں کرتے ان کو حل میں ڈالے گا. مرکزی آیت 20واں باب مکاشفہ اس کی 11ویں آیت، قدیم اریان ہمارا یہودا کا ببر اس وائٹ تھرون کے اوپر بیٹھا عدالت کرے گا، کتابیں کھولی جائیں گی، ہر اچھی بری بات حساب میں لائی جائے گی. تو ہر شخص کا، مگر جن جگہوں پہ وہ رہتے ہیں، ان ملکوں، ان قوموں، ان جگہوں کا، شہروں کا حال، ان کی بھی ججمنٹ ساتھ ساتھ ہوتی. جو حوالہ متی کے انجیل میں سے پڑھا گیا اور جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر سے کہ افسوس اور عدالت کرے گا ان شہروں کے اوپر، پر کفرنہوم اور بابل کی بات میں کرنے جا رہا ہوں. ہمارا ملک بھی اس کی زد میں، انڈیا بھی، ایشیا بھی، یہ سارا رشیا کا علاقہ، چائنا کا علاقہ، یورپ کا علاقہ، دنیا کا ہر ملک خدا کی نگاہ کے اندر ہے. یہ
ان ملکوں کا گڑنا بڑھنا اور مختلف پرابلم کے اندر آنا، جیسے پینڈیمک پیریڈ ساری دنیا میں جا رہا ہے، خدا آگاہ کرتا ہے، گھرانوں کو آگاہ کرتا ہے، ملکوں کو آگاہ کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، وہاں دو کام ہوں گے، ایک تو خادموں کو استعمال پہلے کرے گا تاکہ گواہ ہو کہ وہاں خدمت کی گئی، دوسرا نبی نبوت کے ذریعے سے وہ اس کا حال بیان کر دیتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک کا، شہر کا۔ تو کرائسٹ کفرنہوم کے اندر، ہرازین کے اندر، بیت سیدا کے اندر ان شہروں کی ججمنٹ کی ہے، ان کے اوپر افسوس کیا ہے۔ اے خرازین، اے بیت سیدا، تجھ پر بولیے افسوس۔ آپ حیران ہو جائیں، دیکھیں، سوچیں کہ کرائسٹ یہودیہ میں، سامریہ میں، گلیل میں منادی کر رہا تھا، پر ان شہروں کے اوپر کیوں افسوس کر رہا؟ ان کی ججمنٹ کا اس نے بتا دیا کہ ان کی عدالت کیا ہوگی، جو آج کی دنیا کے اندر لوگ نہیں سمجھ رہے۔ بڑے بڑے ملکوں کے اندر بڑے بڑے نامور خادم موجود ہیں، منسٹری کر رہے ہیں، لوگ بھی بچ رہے ہیں، جیسے ہمارے ملک کے اندر بھی، شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر بھی، پر بہت سے لوگ مسیح کے پاس نہیں آتے۔ ہم اپنے ہی علاقے کی بات کرتے ہیں، شہر کی بھی بات، پر علاقے کی بات کس قدر یہاں کام ہو رہا، اتنی ہی ججمنٹ اس علاقے کی ہوگی اگر خدا سے یہ دور ہو گیا۔ اسی طرح گھرانے، اسی طرح ایماندار جو کہتا ہے کہ میں نے بہت کلام سنا اور پھر رزلٹ نہ دے، اس کا بھی یہی حال۔ اے خرازین، بولیے، تجھ پر بولیے افسوس۔ اے بیت سیدا، تجھ پر افسوس۔ جو معجزے تجھ میں ہوئے، اگر یہ سور سیدا میں ہوتے تو وہ خاک اپنے اوپر ڈالتے، ٹاٹ اوڑھ کر کب کے توبہ کر چکے ہوتے۔ تو کرائسٹ خرازین میں آئے، منسٹری کرتا تھا۔ بیت سیدا میں وہ تو سارے یہودیہ سامریہ گلیل میں منسٹری کی، پر ان علاقوں کی وہ بات کر رہا ہے۔ ان کے ججمنٹ کے حوالہ سے اس نے فیصلہ دے دیا، ملامت کی ان کے اوپر کہ جتنے معجزے خرازین کے اندر، اور کرائسٹ نے کیے۔ آپ سوچئے، یہ تجربہ دیگر خادموں کو اپنی جگہ ہوگا اور دیگر دنیا کے خادم یا ہمارے ملک کے، پر مجھے جو ایکسپیرینس کہ کون رسپانس دیتا ہے، کون نہیں دیتا، کلیسیاؤں کے گھرانے کون 100% چلتے ہیں، کون نہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پالوس کہتا ہے مجھے ہر روز کلیسیا کی فکر عادت آتی ہے، ہم روز آنسو بہاتے ان کے انجام کا سوچ کر۔ وہ ہمارے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انجام ان کا بھیانک ہمیں دکھتا ہے، کیونکہ وہ پراپر اس جگہ کے اوپر ہمیں دکھتے نہیں۔ ہم ان کے لیے دو کام کرتے ہیں، ایک تو پریئر کرتے ہیں، ایک کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ جاگ جائے، کسی طرح ہوش پکڑ لے، کسی طرح وہ کلام کے اوپر آ جائے۔ اور میں یہ دیانتداری سے بتاؤں گا، بہت کم آتے ہیں جن کا ہم نے ایک دفعہ اندر انالیسس کر جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، پر بہت کم، کیونکہ اگر خداوند کی طرف سے بلائے ہوئے ہیں تو حرکتیں نہیں کریں گے، وہ خدا کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ خرازین، بیت سیدا، یہ گلیل کے شمالی علاقے ہیں، اور لکھا ہے اگر یہ موجے سور سیدا میں ہوتے تو سور سیدا جو ہے، یہ میڈیٹرینین سی جو ہے، بحر روم، اس کے اوپر یہ علاقے پڑتے ہیں، لبنان کا علاقہ سور سیدا کا۔ تو یہ سیدا جو ہے یہ بیروت ہی لبنان کے علاقے ہیں سارے، اور
جو سور سیدا کا علاقہ کہا گیا ہے، یہاں یہ تو غیر قومیں یہاں تھی، پر خوازین یہ لبنان کے نیچے کے علاقے پڑتے ہیں، جہاں یزریل کی وادی ہے، جہاں زبلون اور نفتالی جو قبیلے ہیں ان کی جائیداد میراث سے، تو گلیل کے یہ علاقے تھے۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر میں سور سیدا میں چلا جاتا، لبنان میں بیروت کے علاقہ میں چلا جاتا، تو وہ کب کے توبہ کر چکے ہو، خواب پہ بیٹھ جاتے، رات پہ بیٹھ جاتے۔ مسیح کہہ رہا ہے، پر اے خرازین، بیت سیدا، تجھ پر افسوس۔ یہ گلیل کے علاقے، اور کفرنہوم یہ بھی گلیل کا علاقہ ہے۔ تو ان علاقوں کا کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہے کرائسٹ؟ کرائسٹ ناصرت کے علاقے کا تھا، اور یہودیہ میں کی پیدائش پر ناصرت میں رہتا تھا۔ پطرس اندریاس کو گلیل کی جھیل کے اوپر جو ہے چنا گیا تھا۔ پطرس بھی گلیل کا رہنے والا تھا، تو ناصرت سے پھر چھوڑ کر کفرنہوم میں کرائسٹ نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، کفرنہوم میں رہنے لگا۔ وہاں سے پھر پورے جو اسرائیل کے اندر منسٹری کرائسٹ کرتا تھا۔ تو کفرنہوم کا علاقہ، یعنی خداوند نے جہاں منسٹری کا آفس بنایا وہ کفرنہوم تھا، اور یہاں پر بہت معجزے ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ یسایہ کی کتاب 9واں باب پڑھیے کہ اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کو ذلیل کیا، ان علاقوں کو، پر لکھا ہے آخری وقت میں وہ بزرگی دیکھیں گے، قوموں کی گلیل میں نور چمکا، وہ جو اندھیرے میں تھے ان پہ روشنی پڑی۔ تو یہ مسیح کے حوالہ سے پیشن گوئی یسایہ نے کر دی کہ گلیل کے علاقہ کے اندر نور چمکے گا، اور خدا کا بیٹا مسیح دنیا کا نور ان زبلون نفتالی کے علاقوں میں، کفرنہوم، بیت سیدا کے علاقہ میں بہت کام کیا۔ ان کے سینیگوگ کے اندر بہت ورشپ اٹھائی، معجزے کیے۔ اور کفرنہوم کا علاقہ جب آپ بائبل میں اسٹڈی کرتے ہیں تو سارا دن لائنیں لگی ہوتی تھی، معجزات وقوع کے اندر آتے تھے، بدروہیں چلا چلا کر نکلتی تھی، اور وہاں پر صوبے دار کا ملازم جو تھا گلیل کا رہنے والا، اس کا معجزہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر ہمیں 5000 لوگوں کو جو کھانا کھلایا گیا، وہاں یہ معجزہ ملتا ہے۔ پھر کرائسٹ پانیوں پہ چلا، یہ گلیل کی جھیل کے اوپر، یہ بڑے بڑے معجزات وہاں وقوع کے اندر آئے۔ کرائسٹ جس گھر میں وہ رہتا تھا کفرنہوم میں، وہاں پر لوگ آ گئے شفا پانے کے لیے۔ ایون کرائسٹ کے گھر کی چھت کھول دی، اور جو ہے مفلوج کو نیچے لٹکا دیا، اور کرائسٹ سے ہونے دیا، اور وہاں پر مفلوج شفا پا گیا۔ تو کوڑی شفا پا رہے، اندھے شفا پا رہے ہیں گلیل کے اندر۔ بہت معجزے کیے، کیونکہ وہاں پر ہیڈ کوارٹر کرائسٹ کا تھا۔ تو مین فوکس کفرنہوم کے اوپر تھا۔ تو بائبل مقدس کے اندر اتنا معجزہ کو کے اندر آئے۔ پطرس وہاں کا رہنے والا، پطرس کی ساس نے وہاں پر شفا پائی، وہ بھی گلیل کی رہنے والی تھی۔ تو اتنا کام خدا کے بیٹے نے وہاں پر کیا، مگر کفرنہوم، بیت سیدا کے لوگوں نے توبہ نہیں کی۔ تو آپ سوچیے کہ خدا کے بیٹے کی منادی سے بھی لوگ توبہ نہ کریں۔ تو معجزات کے لیے آ جاتے ہیں، ہوتے بھی ہیں۔ روٹی کھانے کے لیے 5000 آتے، ان کو کھلاتا، پر وہ ریپینٹ نہیں کرتے۔ آج بھی کلام پہ کلام، سیریز پہ سیریز سنائی جاتی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ 100% خادموں کا رزلٹ کہاں، ہمیں معلوم ہے خادموں کا رزلٹ کہاں ہے، ہمیں معلوم ہے روحیں کتنی جیتی جاتی ہیں، ہمیں معلوم ہے کتنی ورشپ اٹھاتے ہیں، کون دیانتدار ورشپ پر ہے۔
کون انسٹرومنٹ بجانے والے, کون سی فیملیز کس طرح خدا کے حضور چلتی ہیں, کون ٹائٹ دینے والے, کون ڈیووشن رکھنے والے, کون اپنے سینئر خادموں کو اوبے کرنے والے, سب ہمارے سامنے. تو کرائسٹ نے اس قدر وہاں پر کام کیا, اور لوگ توبہ نہیں کرتے. ہم اتنا کلام سناتے, پھر کوئی مہینوں رہ گئے دور خدا سے اور کلیسیا کا حصہ نہ بنے. پالوس کہتا کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی. یہ پہچان ہے مسیح کی, اور ان کلیسیاؤں کے اندر ورشپ, ان کلیسیاؤں کے گھرانے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو مسیح کو جانتا ہو ذرا بھی کوئی دنیاوی حرکت کرے. اور ایسی یونٹی یگانگت کے اندر وہ اپنے آپ کو دکھائیں کہ کس طرح خدا نے جب رکھا ہے قیادت کے اندر, ٹیم کے اندر, وہ ثابت کر دیں کہ ہم اس ٹیم کا حصہ ہے جس کو خدا نے چنا ہے. اور یہ صرف یہاں نہیں, دنیا بھر کے اندر جب کفرنہوم میں یہ ہو رہا ہے, بیت سیدا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ اتنے معجزات لکھا ہے. اگر یہ معجزے بولیے سور سیدا میں ہوتے, ٹائر کا علاقہ جو گیت گاتے رہے, تیر دی بیٹی تیرے لیے تحفے ہدیے لے آئے گی سور کی بیٹی, تو وہ لبنان کا رچ جیسا آج دبئی یا سنگاپور ہے, سور کا علاقہ اس وقت تجارتی شہر تھا, بندرگاہ تھا. آپ حزقیل کی کتاب کے اندر جب پڑھتے ہیں جہاں پر لوسیفر کو گرایا گیا کا ذکر آتا ہے, لوسیفر کو سور کے بادشاہ سے تشبیہ دی گئی, تو وہ وسط سمندر کے اندر اپنا تخت بادشاہ لگاتا تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. اور جتنی تجارت اس وقت لبنان کے اندر تھی, آج دبئی کے اندر بھی شاید اتنی نہیں ہے جتنی اس وقت اس لبنان کے اندر. لبنان کا حال, بیروت کا حال بھی آپ نے دیکھا کہ جنگوں کے ساتھ یہ سارے علاقے ججمنٹ کے اندر جاتے ہیں. جب جنگیں ہوتی ہیں لوگ کہتے جی جنگ کیوں ہوتی ہے, لوگ کہتے جی کال کیوں پڑتے ہیں, یہ وبا کیوں آتی ہے, اتنی ماڈرن ایج جا رہی ہے, اتنا سائنٹسٹ ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ عدالت کرنے والا بیٹھا ہے. اس کو زندگیاں چاہیے, اس کو ملک نہیں چاہیے کہ انگلینڈ چاہیے, امریکہ چاہیے, یا پاکستان چاہیے, یا دنیا کے بڑے بڑے رچ کنٹریز چاہیے, بڑے تعلیم یافتہ لوگ چاہیے. اس کو بلیور چاہیے, اس کو خدا کے لوگ چاہیے. جس طرح ہمیں جو ذمہ داری دی ہے خدا کے لوگوں پہ فوکس ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ کون کنسیڈر کرتا ہے کلیسیا, کتنا کرتا ہے, یہ بھی درجے پتا ہوتا ہے. ان کا اٹھنا بیٹھا, ان کی باڈی لینگویج, ان کا ٹائپ دینا, ڈیووشن, چرچ کے ساتھ چلنا, کوئی فیصلے کرنے روحانی, ان کو معلوم کہ کلیسیا کیا ہے. آپ نے حننیہ سفیرہ کا واقعہ تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سنایا تھا, ان کی ڈونیشن کے حوالے سے بھی, اور پھر ہر روز وہ ہولی کمیونین میں بھی شریک ہوتے تھے, پر جھوٹ کے ساتھ, گناہ کے ساتھ, اس لیے مارے گئے. بہت ذمہ داری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اے کفرنہوم, اے بیت سیدا. اور بیت سیدا کو کیا کہا گیا, خرازین کو, یہ معجزے سور سیدا میں ہوتے, یعنی ان ملکوں کے اندر, یعنی لبنان کے اندر مسیح نہیں گیا, سور سیدا کے علاقے میں نہیں گیا, بیروت کے علاقے میں نہیں گیا, وہ گلیل کے علاقہ میں گیا. ان علاقوں میں بولیے نور چمکا, مسیح آیا, بزرگی آئی. ہندوہنگی کی تاریخی تیرگی لکھا جاتی رہے گی, پر نہیں گئی. آپ سوچئے, پر نور تو آیا, نور تو چمکا. پالوس کہتا ہمارے دلوں میں چمکا, پترس زندگیاں بدل گئی. میرے آپ کے اندر چمکا تو یہاں بیٹھے. پر بعض لوگوں نے تجربہ کیا نور کا, مگر پھر تاریکی کے اندر چلے گئے.
یا بعض صرف دیکھنے کے لیے عبادات میں آتے ہیں یا نارمل ویسے ہی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. تو بیت سیدا کا علاقہ جو تھا وہ اور خرازین یہ سارے گلیل کے علاقے. پھر کانے گلیل میں پانی کو میں بنایا گیا. کون سا معجزہ گلیل میں نہیں ہوا؟ کیونکہ لکھا ہے قوموں کی گلیل میں دریا پار معجزات، نور، تاریکی جو تھی دور ہوئی. اتنا بڑی ہستی وہاں پر ہو اور انہوں نے جو ہے ریپینٹ نہیں کیا. یہ وہ شہر ہے. تو لکھا اگر سور سیدا میں ہوتے وہ کب کٹاٹ اوڑھ کر خاک میں بیٹھ کر توبہ کر چکے ہوتے. اور پھر لکھا اے کفرنہم تجھ پر افسوس. اس پر بھی افسوس کیا گیا، بیت سیدا کے اوپر بھی افسوس کیا گیا. لکھا کفرنہم کو کہا گیا سنیے اگر یہ معجزات سدوم عمورہ میں ہوتے، آپ سوچئے میں تو پھٹ جاتا ہے میرا دل کرائسٹ کا یہ کمپیریزن کرنا. سدوم عمورہ میں تو برباد ہونا تھا. زیادہ برا حال کس کا ہوگا؟ بیت سیدا کا، گلیل کے علاقوں کا، خرازین کا. کبھی سوچا جہاں مسیح نے منادی کی جہاں رہتا تھا؟ تبھی تو کہتا نبی آپ نے آیا اور آپ نے قبول نہیں کیا. وہ عزت نہیں کرتے. نبی کی انہوں نے عزت نہیں کی. ہر دور کے اندر آج بھی یہی حال ہے. ایک عام انسان کا دنیا دار کی عزت کریں گے اور خادم کہ وہ جو دو چند عزت کے لائق آپ کی آنکھوں کے سامنے مذاق اڑائیں گے. اگر اے کفرنہم یہ معجزے سدوم میں ہوتے وہ کب کے توبہ کر چکے ہوتے. اور آگے لکھا وہ آج تک قائم رہتا. ذرا سوچئے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ قائم رہے گا؟ اگر معجزے ہو جاتے تو وہ قائم رہتا. اگر خوشخبری سن لیتے تو قائم رہتا. وہاں تو اس لوط نے اپنا آپ تو بچا لیا پر روح نہیں جیتی. مانا تو شکنجا میں آپ نے آپ کو رکھا پر خدا کی نظر میں لوط کا بچ جانا تو چلو ٹھیک ہے، چلتے چلتے بچ گیا. پر خدا کہ تیرا کیا یہاں رہنا؟ سدوم عمورہ میں تو کرتا کیا ہے؟ آپ کی کلیسیوں میں خادم رزلٹ نہ دے تو کیا کرتا ہے؟ ورشپ پر ورشپ نہ کرے، فیملیز ٹھیک ورشپ عبادت نہ کرے تو کیا کرتی ہے؟ اور اس کا رزلٹ پھر وہ بنجر پن ہی دکھائی دے. تو لکھا قریب ہے کہ لعنتی ہو اس کا جلایا جانا. تو وہ کانٹوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پھلدار ہیں. تو لکھا ہے وہ آج تک قائم رہتا. اور کفرنہوم کو جب کہا گیا کہ عدالت کے روز تیرا حال جو ہوگا برداشت کے قابل نہیں ہوگا، اس سے بہتر جو ہے سدوم عمورہ. سدوم عمورہ تو گندک بن گئی، وہاں پر تو نمک بن گیا، اس کی بیوی نمک کا ستون بن گئی. پر کفرنہوم کا حال اس سے بدتر ہوگا. جہاں پر لوگوں نے روٹیاں کھائی، جہاں معجزات ہوئے، جہاں پریچنگ سنی کرائسٹ کی، وہاں پر کفرنہوم. تو لکھا ہے اے کفرنہوم تو آسمان تک کیا بلند اپنے آپ کو دیکھتا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو بادشاہی میں دیکھتا ہے؟ تو عالم ارواح میں اترے گا. تو عالم ارواح میں اترے گا. اس کا مطلب ہے سارا سٹی. مگر وہاں پترس بھی تو بچا، اندریاس بھی تو بچا، اس کی ساس بھی بچی، اور بھی کانا گلیل کے اندر علاقوں میں. اسی طرح لاہور پاکستان میں آپ بلیور ہیں پر میجورٹی کیا بچ سکتے؟ انڈیا کو دیکھ کیا تماشا لگا ہوا ہے پینڈیمک کا. افریقہ میں دیکھ لیں عراق کا کیا حال ہوا، شام کا کیا حال ہوا، کویت کا کیا حال ہوا. امریکہ جیسے ملکوں کا پینڈیمک میں کیا حال.
انگلینڈ کا، یہ برطانیہ کا کیا حال ہوا، ان پڑھے لکھے لوگوں کا، سائنٹسٹ لوگوں کا. جتنا مشنری یورپ کے اندر آیا ہے، یہ ساری دنیا میں جو چرچ بلڈنگز ہے، یہ پریسبٹرین، یہ چرچ آف انگلینڈ، بڑا بڑا کام ان مشنریوں نے کیا، جن کو آج بیچ بیچ کر پراپرٹیز پاکستانی دنیا بھر کے لوگ کھا رہے ہیں. یعنی کہ کام کریں. بہت سے میں نے آرٹیکل پڑھے کہ یورپ کے اندر وہ ادارے جہاں پر بڑا بڑا مشنری دنیا میں گیا وہ بک گئے. امریکہ جیسوں کے اندر لوگ موسیقی کے دل دادا لاکھوں لاکھ کے مجمع لگاتے، پر خدا کے ہاں چند لوگ جو ہے وہاں ورشپ اٹھاتے، کلیسیاؤں کے اندر کام، مگر ہر طرح کی بری جو میوزک ہے لوگوں کا، لوگ اس کے دل دادا ہے. تو آپ کبھی فوکس کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو بلند آسمانوں کے لوگ ہیں. تو کرائسٹ نے کہا تو آسمانوں پہ سمجھتا ہے کفرنہم؟ اے کفرنہم افسوس تجھ پر، اتنا معجزہ تو نے دیکھا، اتنا کام تو نے دیکھا. میں 42 سال سے ہر سنڈے مکاشفہ لے کے آ رہا ہوں، اور پھر کوئی مجھے رزلٹ 50% دے، خاتموں میں سے 100% نہ ملے، آپ میں سے نہ ملے، اور جن خاتموں سے آپ سے 100% ملتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے، پر ملے گا 100% بھی، پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں. دنیا بھر کے اندر ایمانداروں کو ہوتا ہے پر کم. کفرنہوم میں تھا، کم لوگ تھے. اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے پر کم لوگ تھے جو بچے. بیتسیدا کے اندر ہزاروں ہزار مسیح کو سننے آتے، مسیح پانیوں پہ چلا، ان کو دکھایا، کیا کیا بہت زبان نہیں ہوا. اس لیے میں بھی جتنا مرضی کلام سنا لوں، چند ہی بچیں، چند ہی وہ رزلٹ دیں گے، چند ہی مجھے دکھیں گے. پر کفرنہوم کے اندر بھی تھے. تو کفرنہوم تو بلند آسمانوں تک کہتا جاؤں گا، تو پتکال میں عالم اربا ججمنٹ کر دی، اور عدالت کے دل بھی کہہ دیا کہ بھائی تھرون کے آگے تیرا کیا حال ہوگا. تو پھر آپ بتائیے، ہسٹری اٹھا کے دیکھے، یروشلم کی اٹھا کے دیکھے، کفرنہوم کی اٹھا کے دیکھے، بیتسیدا کی اٹھا کے دیکھے، ان علاقوں کی 7ویں صدی میں کفرنہوم کے اندر 9 اسکیل کا زلزلہ آیا اور کفرنہوم تباہ ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا. یہی آج ملکوں کے اندر، کشمیر کے اندر آتے ہیں زلزلے، شہر نیچے چلے جاتے. مہنجو دارو کے کھنڈرات دیکھتے ہیں نا، کبھی تھا. آپ کہیں گے یہ لاہور بچا رہے گا، اگر توبہ کرے گا تو بچے گا، نہیں تو ایک لمٹ ہوتی ہے. ہر وقت خطرے کے اندر، ہر ملک، ہر شہر ایک دوسرے کے اوپر کہ مجھ پہ اٹیک نہ ہو جائے. میں بھی ایٹم بم بنا لیتا ہوں، میں بھی میزائل بنا لیتا ہوں. اسرائیل، امریکہ، کون آپ دیکھیے جٹے ہوئے، لگے ہوئے ہیں کہ جنگوں کے اندر ایک دوسرے کو مارے، ہلاک کرے، پر کوئی اس طرف نہیں آتا کہ توبہ کرے. اس لیے ہمیں بھیانک جو تصویریں ہمارے کینوس میں نکلتی ہیں، آتی ہیں کہ کیا حال ہوگا ملکوں کا. کوئی کان سے مار رہا ہے، کوئی وبا سے مار رہا ہے، کوئی بھوک سے مار رہا. پاکستان کے اندر جاب چلی گئی ہیں، بزنس چلے گئے ہیں، پر توبہ نہیں کرنی، خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں چلنا، گھر پڑے سوئے رہنا، کوستے رہنا اپنے آپ کو بھی، حالات کو بھی، خدا کو بھی. یہ نہیں کہ دعا کرے، بندگی کرے علیشا کی طرح تاکہ کال ختم ہو. نہیں، روتے رہتے، چلاتے رہتے، رفاقت کے اندر دلچسپی ہی نہیں. بیمار ہے تو گھر میں بھی تو بیمار ہیں، پر کلیسے میں آ جائیں گے تو ہیل ہو جائیں گے. اور جو دنیا کے ملکوں کا حال ہوگا
آپ کے سامنے ہے. کبھی غور کریں کہ بنجال آتے ہیں تو صفائی ہستی سے، سونامی آتے ہیں، شہروں کا برا حال. ان دنوں یہ وبا کے اندر جکڑی ہوئی دنیا، اور جو دور ہے خدا سے ملک وہ بالکل نیچے چلے جائیں گے، اور جہاں پر خدا کے لوگ ہیں وہ علاقے بچتے چلے جائیں گے. اے کف نہر، تجھ پر افسوس، اگر یہ موجے سدوم عمورہ میں ہوتے تو وہ قائم رہتا. تو کہتا میں بلندیوں پہ جاؤں گا، چلنا نہیں خدا کے ساتھ، تو کہتے جی بلندیوں، ہم بادشاہی کے لوگ ہیں. اور بادشاہی کا نقشہ یہاں دکھانا نہیں کلیسیا میں، بادشاہی کے لوگ ہیں. اور ایسے کف نہم کے اندر پترس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، فلپس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نتنیل، ان لوگوں کی رفاقت ہوتی تھی آپس میں. یہ نہیں کہ وہ ان کف نہم کے ان باغیوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ جو خدا سے دور مسیح سے، ان کے ساتھ رفاقت رکھتے ہو. کوئی ہوش پکڑنے والی بات نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے اوپر غور کر لے تو وہ افسوس کرتا ہے. اور عدالت کا بھی اس نے کہہ دیا کف نہم افسوس، اے بے سزا افسوس، اے خرازین بولیے افسوس. اب آپ بتائیے کہ کیا میں ملک، دنیا کے کسی ملک کے اوپر افسوس کروں؟ کر سکتا ہوں جس کا مجھے بہت پتا، یا جہاں میں نے بڑا کام کیا، یا میں ان گھرانوں کا کہہ سکتا ہوں جہاں میں نے 20 سال لگائے، وہاں افسوس کر سکتا ہوں. یہ میرا تجربہ، پر شاید کوئی دوسرا نیا خادم اس کو یہ تجربہ نہ ہو. یہ بہت دور اندیش شخص سمجھے گا ان باتوں کو کہ کیا کیا دنیا کے اندر ہو رہا ہے. گمراہی ہے اور افراتفری ہے، اندر نفسانیت سے بھرے پڑے لوگ ہیں. ایون بلیور جو ہیں، ابھی میٹنگ میں کچھ ہوں گے، میٹنگ سے باہر ان کا کچھ اور ہی خیال ہوں گے، اور ہی سوچیں ہوں گی، اور ہی نقشے، سارا دن اور ہی سوچیں گے. یہ نہیں کہ جو کلام کیا اس پہ فوکس کریں، اپنے گھر کے اندر امپلیمنٹ کریں، ثابت کریں، بتائیں. کر سکتا ہے خدا سے دوری اختیار کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی کاز کیوں نہ ہو، کر سکتا ہے. کون سی چیز، پالوس کہتا ہے، کون سی چیز روک سکتی ہمیں؟ پر کفرنہوم لوگوں نے بھی بہت سنا پر توبہ نہیں، اور تباہ ہو گیا. میں نے بتایا 7 سینچری میں، اس سے پہلے بھی، کہ خدا کا بیٹا آیا، پھر بھی ان ٹھیک لوگوں نے خدا ان کو قبول نہیں کیا تو پھر افسوس کیا اور بتا دیا کہ وائٹ تھرون کے آگے کیا حال ہوگا. اسی طرح مصر کا آپ دیکھیے 430 سال وہاں پر اسرائیل رہے، ان ملکوں کو ٹائم دیا. کیا پیرامڈ انہوں نے بنائے، ممیز مسالے لگاتے رہے، بلڈنگیں ہی بناتے رہے. یہ کیا خدا سے دوری بنائی رکھی، تباہ ہو گیا. بابل تباہ ہو گیا، بابل کا برج بنانے لگے، وہ اس نے تباہ کیا. کرتا ہی آ رہا ہے، سمجھاتا ہی آ رہا ہے. یونان کو دیکھ کے اسکندر اعظم نے پورے یہ دنیا کو فتح کر لیا، وہ ہستی ختم ہوگی. روم آیا، یہ سارے ملک ختم ہوتے چلے گئے. ملک کنعان کے اوپر قبضہ دیا اسرائیلیوں کو، اور وہ سارے شہر جو ہے برباد کر دیے. اور یریکو کا علاقہ تو اس کا قلعہ تو مسمار کر دیا. اتنی ججمنٹ، وہاں پر جادوگر تھے، وچ کرافٹ تھے، وچ تھے، وہاں پر ہر طرح کے اسٹرالوجی کا علم وہاں پر عروج پہ تھا. ہر شخص جادوگری کرتا تھا، ہر شخص دنیا دار تھا. اور یہاں نے کہا یشوع کو کہ یریکو کی دیوار کے چکر لگا، فنا کر دے، تباہ کر دے. اور جو اس کا بنائے گا، کوئی بنیاد رکھے گا، دیوار بھی بنائے گا، اس کے بیٹے مر جائیں گے. اور اگر کسی نے جرت کی تو اس کا ایسا ہی حال ہوا. کھنڈروں کے اندر بابل کا برج کھنڈروں کی طرح، ملک عراق کے اندر کھنڈر ملیں گے آپ کو. جہاں جہاں کھنڈر ہے، یہ کیوں ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں یہ بھی کھنڈر ہو سکتا ہے؟ لاہور
ہم کہتے ہیں جی لاہور ہے، یہ بنایا ہوا بتیرا، کوئی کہتا ہے پیرس ہے، کوئی کہتا ہے جی امریکہ، کوئی انگلینڈ، ہر ایک نے اپنا دل کہیں نہ کہیں سجایا لگایا ہوا ہے۔ ملک قائم نہیں رہیں گے، شہر قائم نہیں رہیں گے اگر ان ملکوں کا یہ حال ہوا ہے، شہروں کا۔ کفنہم بیت صدا، اور کہہ دیا اگر سو سیدہ میں ہوتے تو آپ مسیح کے آنے تک اب لسٹ پکڑ لیجئے گا، کبھی سوچئے گا کیا کون سے ملک، کون سے شہر کھنڈر ہوں گے۔ 1000 سالہ بادشاہی میں آپ دیکھیں گے، اور لاہور دیکھنے جائیں کھنڈر، اور راولپنڈی دیکھنے جائیں کھنڈر، اگر وہ توبہ ابھی تک تو نہیں کر رہے، اور جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ بھی رزلٹ پراپر نہیں دے رہے، تو کھنڈر۔ میں آپ لاہور میں بچ گئے مسیح کے ساتھ، 1000 سال بادشاہی میں کہ چلو اپنا گھر ہی دیکھے باہر کیوں نہیں، وہ آگے وہ کھنڈر۔ یہ کھنڈرات میں بدل جائے، ملک سے لڑ رہا ہے، چھینا جھپٹی لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کو اوپر غلبہ پانے کی کوشش میں، اور آپ ان کو اب چھوڑیں، کلیسیاؤں میں آ جائے۔ کلیسیاؤں کا جو حال دنیا میں ملک کے اندر، بہت کم کلیسیاں لیڈرز ہیں جو تعلیم کے اندر آپ کو ملیں گے مسیح کے پیچھے جو کریکٹر والا تھا، گئے پھر بھی توبہ نہیں کی، تو آج آپ بتائیے کس سے آپ رزلٹ کہاں سے آپ مانگیں گے؟ اس شہر کا حال بھی وہ برا کر رہے ہیں، اپنا بھی برا کر رہے ہیں، اور وہ خادم جلد ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، جلد ہی دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ منہ میں کلام نہیں ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خداوند کے حضور کھڑے ہو سکے۔ ہٹا دیتا ہے وہ ایسی زندگیوں کو، ایسے گھرانوں کو، ایسے شخصوں کو جو نیم گرم خاتم ہو یا ایماندار ہو، اس کو ایماندار چاہیے، بیٹے بیٹیاں چاہیے۔ اسی لیے اس نے کہا زمین میری ہے، سمجھے؟ میری آپ کی زمین ہو، قبضہ کرنے دیتے ہیں آپ کسی کو؟ یہ زمین میری ہے خدا، اور تم مسافر ہو۔ وہ حساب لیتا ہے، ایک انچ کا حساب لیتا ہے، ایک گھر کا حساب لیتا ہے، ایک زندگی کا جائزہ لیتا ہے کہ تم نے گھروں میں کیا اپنے آپ کو بنا رکھا ہے۔ تمہارے گھر میں وحشی بازی، جھگڑے، دنیا داری پائی جاتی ہے یا وحشی؟ اور سنیے، وہ گھر بھی بکتے چلے جاتے ہیں، بیچ کے پھر کہاں جاتے ہیں؟ کوئی انڈونیشیا جا رہا ہے، کوئی ہانگ کانگ جا رہا ہے، کوئی ملیشیا جا رہا ہے، پھر کہتے ہیں وہاں سے کینیڈا جائیں گے، وہاں سے امریکہ جائیں گے، وہاں سے ہالینڈ جائیں گے۔ آپ دیکھیں روٹ بنائے ہوں، ادھر سے ادھر، یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ہاتھ سے نکل رہے چیزیں، ہاتھ سے۔ بہت لوگوں کو پٹتے دیکھا ہے، واپس آئے ہیں، اور آ کر وہ اس طرح جاب بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، بہت مشکل کے اندر جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے رچ لوگ ایک عام جاب بھی ان کو نہیں مل رہے۔ جو برکتیں سمیٹ کے رکھو، خدا کی شکر گزاری کے ساتھ چلو، ڈھیٹ پن اور اپنے اندر کی تلخیاں دور کر کے ہمبل بناؤ، اس کے بیٹے بیٹیاں بناؤ، ثابت کرو کہ ہم اس کے لوگ ہیں۔ تو اے کفرنہوم، افسوس تجھ پر، اے خرازین، افسوس تجھ پر، اے بیتسیدا، افسوس تجھ پر۔ اگر یہ معجزے سورسیدا میں ہوتے تو وہ کب کے توبہ کر چکے ہوتے۔ اور ہیڈ کوارٹر کا ذکر میں نے کر دیا کفرن کرائسٹ کا، اب ہیڈ کوارٹر اینٹی کرائسٹ کا۔ کرائسٹ کو قبول نہیں کیا تو اینٹی کرائسٹ وہاں کامیاب ہو جائے گا اپنے بندے بنانے۔ بابل کا جو حال ہوگا وہ بہت برا۔ بابل ہی کی طرح کے لوگ کفرنہوم میں تھے، بابل ہی کی طرح کے لوگ بیتسیدا کے اندر تھے۔ جو ریپینٹ نہیں کرتے وہ بابل ہے۔ ہمارا شہر لاہور، غور سے سنیے، اگر توبہ نہیں کرتا تو بابل ہے، مصر ہے۔ یروشلم اگر توبہ نہیں کرتا تو بابل ہے، مصر ہے۔
اور یہی مکاشفہ میں لکھا وہ بابل، وہ مصر، یروشلم کو کہا گیا۔ اسی طرح بابل کی سلطنت جو آتی ہے، بابل کا برج بنایا پہلے، وہ بھی تباہ ہوا، پھر بابل نبوکدنیزر کا جب دور آتا ہے، اس نے جو شہر آباد کیا، اس نے کہا اپنے آپ کو وہ بھی خدا سمجھ، اس نے کہا یہ میری شان و شوکت، میں نے بنایا یہ بابل۔ خدا نے اس کو جانور بنا دیا، اس کو ہٹا دیا، اور بابل شکست کھایا۔ پھر آگے جا کے یونان کا حال، روم کا حال، اسور کا، یہ سارے یہ ججمنٹ ان ملکوں کے اوپر ہوئی، یہ سارے ہی ان کو ایک ہی ٹائٹل دیا بابل۔ ہے تو مختلف نام، مصر، اور مصر بھی بابل ہے، اسور یہ بھی بابل ہے، یونان یہ بھی بابل ہے، روم یہ بھی بابل ہے۔ یہ ساری دنیا اس کو بابل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ باب کا مطلب ہوتا ہے ڈور، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے گاڈ، چھوٹے جی سے ہو دیوتا، تو یہ دیوتا کا دروازہ بابل، دنیا ہوا کی عملداری کا حاکم، یہ بابل کا ابلیس ہے، سمجھے جی؟ مکاشفہ کی کتاب میں 17 باب میں پڑھا، فرشتہ جنہوں نے 7 پیالے میں ڈالے، آج میں تجھے اس قصبی کی سزا دکھاؤں، اس بڑے بابل شہر کی۔ اب اس میں کیپٹل بھی آئے گا جس میں اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ بابل کہلائے گا، چاہے اس کا نام نیو یارک ہو، واشنگٹن ہو، یا کوئی اور ہو، پر وہ بابل کہلاتا ہے۔ یہ اسپرچل بیبیلون کا جو میننگ آتا ہے یہ دنیا، اور لکھا ہے بہت سے پانیوں کے اوپر وہ بیٹھی ہے۔ پانی دنیا کو شو کرتے ہیں، ملکوں کو، مملکتوں کو، اور لکھا ہے کہ سونے کے جوہر، ہیرے اور پرپل کلر ارغوانی اس کی پوشاک، اس کے ماتھے کے اوپر لکھا راز، مسٹری، راز، کسبیوں کی ماں، مکروہات کی ماں، یہ دنیا کے سب شہر، دنیا کے سارے ملک، کوئی بھی کیوں نہ اٹھا لو، یہ سارے بابل ہیں، یہ ساری دنیا ہے، یہ راز ہے، مسٹری ہے۔ کیا راز ہے؟ یہ دنیا ہے۔ وہ کسبی، وہ عورت کون ہے؟ لکھا ہے اس عورت نے لکھا ہے بادشاہوں کے ساتھ حرام کر، یعنی یہ جتنی کنگڈم جس کا ذکر کیا، مصر، اسور، بابل، یونان، روم، پھر آگے ریوائز روم، یہ سارے ان کے اوپر دنیا نے، لوگوں نے بادشاہی کی۔ ہمارے ملک کے اوپر کون بادشاہی کر؟ نام بتائیے۔ کہہ رہے عمران خان، وہ تو پرائم منسٹر ہے۔ دنیا کے لوگ رول کر، وہ کر رہے دنیا کے لوگ، انہوں نے ووٹ دیا ہے، وہ رول کر رہے ہیں، وہ لائے ہیں، یہ ان کی نمائندگی ہے۔ تو گویا بادشاہ کوئی چیز نہیں، وہ لانے والے جو ہیں وہ رول کرتے، سمجھے؟ وہ قسمی، وہ دنیا کے لوگ ان بادشاہوں کے ساتھ حرام کری، بادشاہ ان کے انڈر چلتے ہیں، دنیا کے اندر چلتے ہیں۔ سب نے بدکاری کی، سب نے اسپرچل، جب حرام کاری، زنا کاری کی بات ہے، یہ اسپرچل ٹرم ہے، دنیا داری۔ آج بھی کوئی ایماندار دنیا کے شخص کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا، وہ حرام کاری کے زمرے میں آتا، اڈلٹری کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اپنی رفاقت دیکھ لے، ایک تو مجبور ہوتا ہے جاب یا بزنس کے اندر، پر کوئی دوستی بنائے ایماندار کا بلیان کے ساتھ، کیا واسطہ، کیا تعلق، دن کا رات کے ساتھ کیا میل جول۔ جی گرجے ہو آئے ہیں، بس یہ زندگی خدا کے ساتھ چلے، خدا کے ساتھ، خدا کے لوگ کہلانا ہے، تو یہ سارے ملک، ہر چیز جو ہے وہ بابل کہلاتی ہے، دنیا۔ تو اس کا راز، اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہے راز، راز، یہ کیا مسٹری ہے، کیا بھید ہے؟
تو यूहन्ना हैरान हो गया, वो कहने लगा ये क्या, ये तो मुकद्दसों के खून से मतवाली है, ये तो शहीदों का खून पी रही है। फरिश्ता कहता है आ मैं तुझे इसका भेद बताता हूं, ये सब कुछ, ये जो हैवान तूने देखा जिसके 10 सींग है और 7 सर है, 7 सर ये गवर्नमेंट है, सुपर पावर है। कौन सी 7? मिस्र, असूर, बाबल, मादी फारसी, यूनान, रोम। तो रोम मसीह के दौर में रोम थी, अब रिवाइज रोम टुकड़ों में बट गया, अब वो यूनिटी में आ रहा है। यूरोप के इलाके यूरोपियन यूनियन की शक्ल के अंदर है। जब इनकी गवर्नमेंट बनेगी, थोड़ी देर के लिए बनेगी, रूल करेगी जैसे अमेरिका, थोड़ी देर के लिए, वो 7वीं सुपर पावर होगी। फिर जो 8वां होगा वो एंटी क्राइस्ट होगा, वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर फिर 8वीं गवर्नमेंट बनाएगा। एंटी क्राइस्ट के हवाले से लिखा है वो पहले था अब नहीं, यूहन्ना को कहा जा रहा है वो पहले था, यानी पहले उनमें से कौन? वो 5 थे, छठा तो रोम था, रोम में नहीं, वो नहीं अभी आया, कुछ देर के बाद, यानी वो 8वां होगा, वो 5 में था, मगर आगे लिखा है वो 7 से पैदा हुआ, पर 5 में सर बाबल, मूर्ति का हेड बाबल, समझे? इसलिए सब बादशाहियों के अंदर जो पहले था बाबल था, हालांकि मिस्र था, पर पहले, यानी वो 7 में से पैदा हुआ। और एंटी क्राइस्ट जो है ये उसकी किंगडम बाबल कहलाएगी। तो लिखा है आज तुझे उसका भेद बताऊं। और जब आप 16वां बाब पढ़े, सुनिए, लिखा कि उस हैवान के माथे के ऊपर 666 का निशान। आप जरा भेद सुनिए, कभी इसके मैं डिजिट बताऊंगा आपको, जो बेबीलोनियन लैंग्वेज के अंदर बताऊंगा। तो लिखा उसके माथे के ऊपर क्या लिखा? 666। आगे लिखा वो आदमी का था, वो एंटी क्राइस्ट का था, वो आदमी। तो आदमी का दर्द 6 होता है, 6ठे दिन पैदा। तो इसका मतलब आदमी का दर्द वही एंटी क्राइस्ट का, एंटी क्राइस्ट का तो 666। इसका मतलब है कि वो मुकम्मल दुनियादार आदमी, वो कोई फरिश्ता नहीं होगा, वो आदमी का दर्द है। तो आदमी, वो कसबी आदमी ही को तो जाहिर कर रही है दुनिया को। उसके माथे के ऊपर जो राज है वो 666 है, समझे? वही एंटी क्राइस्ट के ऊपर, ये नहीं कि एंटी क्राइस्ट के ऊपर हो और उसके ऊपर ना हो और बाकी दुनिया पे हो, वो दुनिया ही को तो जाहिर कर रही है। ये राज, जो राज है, मिस्ट्री है, जो 666 आदमी का निशान है, वो एंटी क्राइस्ट का है। दुनिया जो है वो 666 के अंदर, सुन ले, अगर ये दुनिया में खुदा से दूर है तो ये 666 में रहती है। चिप कब आएगी, कब लगेगी? अभी तो चिप से भी बुरा हाल हुआ, खुद ही चिप बने हुए हैं। कभी गौर करे वो, और बेबीलोनियन जो वहां पर मैथ के जो डिजिट होते थे, जैसे हमारा 10 होता है, उनका 60 होता था और 0 की कोई अहमियत नहीं होती। आप लिखा है हिकमत का मौका, जो समझ रखता उसका अदद गिन ले, और वो आदमी का अदद, वो हैवान का अदद, मुकम्मल दुनियादार भी आज 666 में। यही तो मखालफे मसीह, आपके साथ ही रहते, उठते बैठते, खाते पीते, आपको बाजार किए हुए हैं, कलीसियाओं को मुंह चढ़ाते हैं, कलीसियाओं से दूर रहते हैं, यूनिटी से हटकर वो अपना आप दिखा रहे होते। तो बाबल पे अफसोस, लिखा एक ही दिन में तुझ पर 3 बलाएं आएंगी, काल, वबा, मौत तुझ पर एक ही दिन में आएगी। तू तो कहती थी मैं मलका बन जाऊंगी एक ही दिन के ऊपर। लिखा है फरिश्ते ने फिर दिखाया जो हाल जो बाबल का हुआ,
کہ وہاں پر تاجر رونے لگے, افسوس کرنے لگے, ہمارا مال جو ہے وہ تو جل گیا ہوگا. اور آج بھی ایسے لوگ کلیسیوں سے دور, دماغ ان کے کام نہیں کرتے, ذہن ان کے موت ہوئے ہوئے ہیں, کوئی ورشپ نہیں, کوئی ٹارگٹ نہیں, کوئی فوکس ان کا نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ چلنا ہے. تو لکھا ہے جب آپ 18واں باب پڑھیں تو لکھا ہے ایک فرشتے نے کہا, ایک پتھر سمندر میں پھینکا, لکھا ہے بابل شہر گر گیا. ہر ناپاک روح کا اڈا اینٹی کرائسٹ, جھوٹا نبی, تمام ڈیمن ایول اس کی بادشاہی کے اندر تھے. تباہ برباد, کفرنہم تو ہوا برباد. وہاں تو منادی ہوئی, یہاں بھی موسیٰ ایلیا کی منادی اس جگہ کے اوپر بھی ہوگی. پر وہ شہر, وہ بابل جو کیپیٹل, سنیے زکریا کی کتاب 5واں باب, فرشتے نے کہا اے زکریا کیا دیکھتا ہے؟ اسے کہا ایفا دیکھتا ہوں. ایفا پیمانہ وزن کا ہوتا ہے جس میں گندم ناپی جاتی. اس میں ایک عورت دیکھتا ہے, عورت اس ایفا کے نیچے اس کے اوپر ایک سیسے کا سرپوش رکھ کر اس کو دبا دیا جاتا. دو عورتیں ہوا ان کے بازو میں بھری گئی, ان کو لے کر وہ بیبلون میں آتی. سناٹ اردو میں ترجمہ ہے, بیبلونیا بھی ترجمہ ہے, یعنی اس کے لیے گھر تیار کرے. اس عورت اس قصبی دنیا بابل کے لیے, سمجھے, وہ تیاری میں ہے, تیار ہو رہی ہے, مگر ہے پتا کسی کو؟ لکھا جب تیار ہو لے گا اس کا گھر, وہ کیپیٹل مخاطب مسیح کا, اس عورت کا, تو لکھا ہے پھر اس کو وہاں رکھ دے. تو وہ گندم کے وزن کا جو وہ ایفا رکھنے والا پیمانہ ہوتا ہے, تو آپ دیکھیے کہ 666 میں یہی تو ہے کہ کوئی آٹا گیہوں گندم خرید و فروخت نہیں کر سکتا اس کے بغیر جس کے اوپر 666 نہ ہوگا. کچھ سمجھیں, کچھ جانیں. آج افسوس کر رہا ہے اور وائٹ تھرون کے دن عدالت کرے گا. اور لکھا ہے 18 باب میں اس کیپیٹل سٹی کا, بابل کا, لکھا ہے اس کا پھر پتہ بھی نہ چلے گا. اگر بالفرض وہ امریکہ ہو, بالفرض, ادروائز مجھے 100% شیور کہ یہی ہوگا, کیونکہ 300-400 سال میں سپر پاور اوپر آتی ہے. ابھی قریب بھی کوئی نظر نہیں آتی. جتنی سپر پاور کھا لے گزر گئی, 300-400 سال وہ رہے, پتہ بھی نہیں چلے گا. پر وہاں بھی بلیور ہے, جیسے کفرنہم میں بھی بلیور ہے. اس لیے لکھا میرے لوگوں بابل سے نکل آؤ, ان کے گناہوں میں شریک نہ ہو. چاہے کینیڈا ہو, امریکہ ہو, انگلینڈ ہو, پاکستان ہو, ان کے گناہوں میں شریک مت ہو. سمجھے؟ ہر وہ گھرانہ جہاں گناہ ہے بابل ہے, ہر وہ علاقہ جہاں گناہ ہے بابل ہے, مت شریک ہو. لکھا ہے ان کے اگینسٹ جاؤ, ان کا مقابلہ کرو, ان کو بتاؤ کہ تم سن میں ہو, خدا سے دور ہو. یہاں تو رشتہ داریاں, دوستیاں حق کرتے ہیں دنیا کا, جو خدا سے دور. روح بچانے کے لیے ضرور کریں, کھائیں پیئیں بیٹھیں اٹھیں, پر ایک گیپ دکھائیں کہ تو خدا سے دور ہے. آ خدا کے پاس. میں اتنی جلدی ممبرشپ نہیں دیتا. چرچ آتے ہیں, آتے ہیں, کبھی ٹاک کی کہ صرف چرچ آنا, واہ کلام بڑا اچھا, گیت بڑے اچھے. اور بھائی یونٹی دکھاؤ, خدا کے ساتھ چلو, ایک ہو, مسیح کا بدن. اے کفرنہم, تو کہتا کہ میں آسمانوں میں بادشاہی میں چلا جاؤں گا, تو پتھر میں اترے گا, عالم ارواح میں اترے گا, اور وائٹ تھرون کے آگے نینوا کے لوگ کہیں گے کہ ہم نے یونا کی منادی اور تم نے مسیح کی منادی ٹھکرا دی. کئی علاقے خاتموں کا نام لیں گے, کئی میرا نام بھی لیں گے. کلام سنا,
ہماری زندگیاں بدل گئی. ہر خادم، ہر ایماندار، ہر خاندان ہوش پکڑی، نکلیے، چھوڑ دیجئے دنیا داری. گناہ کوئی فائدہ نہیں. ورشپ کریں گے تو ہی جیتے رہے. اسی میں زندگی ہے، اسی میں برکت ہے. خدا کے ساتھ چلنے ہی میں ہماری سمجھداری. اور لکھا جس شہر کے لوگ، جس گھر کے لوگ. بعض اوقات ہم بہت سخت ہوتے ہیں، ہم ڈسٹ چھاڑ کے منہ. میں نے تو حکم ماننا نا اپنے خداوند کا. اگر وہ قبول نہیں کرتے تو کیا کرو؟ اپنے پاؤں کی بولیے گرد وہاں پر جھاڑ کر آگے. وہ گرد گواہ ہوگی. آپ سوچئے مٹی بھی وہاں پر گواہی دے گی. یہاں خادم اترا اکونیم کے اندر، پالوس رسول کو دھکے دیے گئے، وہ پاؤں جھاڑ کر آگے. وہ مٹی بھی گواہ. میرے آپ کے گھروں کے اندر خادموں کے اترنے کے سب فٹ پرنٹ وہاں پر ہوں گے. مت کہیے کہ نہیں یا اب تو ہم بڑے شیار ہو گئے، ہمیں اب خادم کی ضرورت نہیں. جب تک اس دنیا میں خادموں کی ضرورت ہے، کلام کی ضرورت ہے، رفاقت کی ضرورت ہے. وہاں مٹی پال کی مٹی جھاڑا. اور پھر لکھا انسان کی کتاب کے اندر رات باز کی دعا سے شاید سرفرازی پاتے. ٹھیک ہو جائیں یا ہے تو شاید یہ علاقہ ہی بچا لیں، اپنا گھر ہی بچا لیں، کھنڈر نہ ہو، اپنا شہر ہی بچا لیں. اتنا اگر فوکس ہے اپنا ملک ہی بچا لیں. آگے سنیے، اس لیے مسیح ہر شہر میں گیا، یہودیہ، سامریہ، گلیل میں. اور آج کا ایونجلسٹ کا جی ٹائم ہی نہیں، اور کہلانا ایونجلسٹ. سامریہ، یہودیہ میں، بولیے گلیل میں. اور رسولوں کو اٹھا کے دیکھو ساری دنیا کے اندر. پالوس کو اٹھا کے دیکھ لو، اکونیم، لسطرے، دربے، ہر جگہ کے اوپر دن رات ایک کر دی انہوں نے. رات کا خادم تو چلو پھر بھی کچھ کرتا ہی ہوگا، اور ایماندار وہ کلیسیا کا حصہ بھی نہ بنے. وہ ایک دن بھی آنے سے اس کو بور لگے، 2 گھنٹے اس کو گرمی لگے، 2 گھنٹے بیٹھنا اس کے لیے تکلیف ہو، راست بازی کے لیے ہوش میں. اے آسمان خوشی من 18واں باب مکاش. اے رسولو نبیوں خوشی مناؤ کہ خدا نے تمہارا انصاف کر دیا، اور بابل سے یعنی دنیا سے تمہارا بدلہ لے لیا. اور وائٹ تھرون کے آگے بھی کفرنہوم کا برا حال سدوم برا کا اس سے کم. یہ سب لوگ سامنے آئیں گے، سب کے کھنڈرات 1000 سالہ بادشاہی میں دکھیں گے. اپنے گھروں کا حال، اپنے گلوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا. اور آخری بات 5ویں باب زکریا میں، اے زکریا کیا دیکھتا ہے؟ ایک اڑتا ہوا تمہار دیکھتا ہوں. 20 کا یہ تمہار اڑتا جا رہا تھا. یہ کدھر گیا؟ یہ گھروں میں جہاں گناہ ہے. یہ لعنت کا تمہار ہے. ان کی لکڑی پتھر گھر کو مسمار کر کے رکھ دے گا. چاہے یہ دنیا کے عالی شان گھر، بلڈنگ، اے سی لگے ہوئے، پر یسوع کی ورشپ نہیں ہے تو لعنت کا تمہار اندر پڑا. ان کی دیواریں کھا جائے گا، ان کے دروازے کھا جائے گا. یعنی وہ گر جائیں گے، کھنڈرات میں بدل جائیں گے، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بولتے ہوں گے، جھگڑیلو، دنیا دار لگیں گے وہ آپ کو. پر خدا کے لوگ ایک دوسرے کی آنر کرتے، عزت کرتے، خادم یونٹی کے اندر روحیں بچاتے. آپ کو دیکھو گے وائٹ تھرون سیریز کا سرور آج کا شہروں پر ملامت، ملکوں کے اوپر ملامت آج بھی حال ہوگا. اور جنہوں نے ریپینٹ نہیں کہ ان کے گھروں، ملکوں، شہروں کا حال آپ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہوں گے. بچنا ہے تو خدا کے پاس
اس کی فیلوشپ کے اندر، تاکہ وائٹ تھرون کے آگے ہم سرفراز ہوں. یہ نہیں کہ اس سے بہتر کفرنہوم، سدوم عمورہ کہتی میں کفرنہوم سے تو بہتر، وہ بھی برباد، وہ بھی، پر وہ برے حال ان کے ہوں گے، ہیل میں ڈال دیے جائیں گے. اور یہاں بھی کھنڈر. زسایہ کی کتاب میں لکھا تو قدیم ویران مکانوں کا تعمیر کرنے والا. اگر زندگی نجات نہیں ہے تو وہ کھنڈر ہے. کاش ان کو بدل دیجیے، قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں، ان کو درست کریں، ان کو یسوع کے پاس لے کر آئیں. راہ کو ٹھیک کرنے والے، چشموں کی سرزمین بن جائے، شارون کی وادی ہو جائے، کلیسیاؤں کے اندر آگ برشے اٹھانے والے ہوں، تاکہ وائٹ تھرون کے آگے شرمندگی نہ ہو. اے کفرنہوم، تو جانا چاہتا ہے آسمانوں پر، تو آل میروا میں اترے گا اور جہنم میں جائے گا، اور فیوچر بیبیلون تباہ کر دیا جائے گا اور اس کا پتہ بھی نہیں ملے گا. موسیقی کے کاروبار کی ہر چیز جاتی رہے گی. کوئی کہے گا کدھر گیا امریکہ، ابھی تو تھا. ایسے ایسے جو ویپن بن رہے ہیں اور ایسے ایسے اسٹاف تیار ہیں ٹوٹنے کے لیے ان ملکوں، شہروں کے اوپر، ان گھروں کے اوپر. بچا لیجیے اپنا آپ بھی، اور اپنے شہروں، اپنے علاقوں، گھروں بچانے والے بن جائیے. آئیے کھڑے ہو جائیں اور اس کی وجہ